ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے ٹی پی سی سی سربراہ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا ریونت ریڈی کو ووٹ دینا چاہیے جو نوٹ کے بدلے ووٹ معاملے میں ملوث پائے گئے تھے۔ ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے یہ کہنے پر کہ اگر سونیا گاندھی نے تلنگانہ نہ دیا ہوتا تو وہ یعنی بی آر ایس برلا مندر یا نامپلی درگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے، کے ٹی آر نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی عزت نفس اور شناخت کی لڑائی ہے اور کانگریس نے کافی تکالیف کے بعد تلنگانہ تشکیل دیا تھا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ تلنگانہ بہت ہی جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور بی آر ایس سونیا گاندھی کی مہربانی کو جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پرساد کے طور پر تلنگانہ لیا تھا۔ کے ٹی آر نے اپوزیشن جماعتوں پر تلنگانہ کو تباہ کرنے اور تلنگانہ کے عوام کی توہین کرنے پر تنقید کی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی رکن کونسل کے کویتا نے کانگریس پارٹی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی خاندان کا تلنگانہ سے دھوکہ دہی اور جھوٹ کا رشتہ ہے۔ کے کویتا نے نظام آباد کے پارٹی دفتر میں بی آر ایس کارکنوں کے ایک اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اب تلنگانہ سونے کی چڑیا بن گئی ہے، اس لیے سب کی نظریں تلنگانہ پر جمی ہوئی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے جگتیال میں یہ کہنے پر کہ ان کا تلنگانہ سے پرانا رشتہ ہے، کے کویتا نے یاد دہانی کروائی کہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی پنڈت جواہر لال نہرو نے حیدرآباد کو جو علیحدہ ریاستی آندھرا میں ضم کر دیا تھا۔ سن 1969 میں اندرا گاندھی حکومت نے علیحدہ تلنگانہ کے لیے لڑنے والوں پر گولی چلائی تھی اور 359 لوگ مارے گئے تھے۔ ان کے والد یعنی راجیو گاندھی نے سی ایم انجیا کی توہین کی تھی اور ان کی والدہ سونیا گاندھی نے سال 2009 میں تلنگانہ تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اعلان کو واپس لیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ ان سینکڑوں لوگوں کی موت کے لیے گاندھی خاندان ذمہ دار ہے۔ کے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کو دھوکہ دینے کے لیے صرف کانگریس ذمہ دار ہے۔ گاندھی خاندان کا تلنگانہ سے واحد رشتہ ہے اور وہ ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کالا پتھر میں واقع حضرت محمد صلاح الدین علیہ الرحمہ کے روضے پر حاضری دیتے ہوئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آنے والے انتخابات میں بی آر ایس پارٹی کی شاندار کامیابی کے لیے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محمد صلاح الدین علیہ الرحمہ کے روضے پر حاضری دیتے ہوئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر مولانا نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے افراد خاندان کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے دعا کی۔ دریں اثنا تلنگانہ ریاست کی ترقی اور عوام کی خوشحالی، آنے والے انتخابات میں بی آر ایس پارٹی کی عظیم کامیابی، ملک بھر میں گنگا جمنی تہذیب کی برقراری اور عوام کے درمیان محبت و بھائی چارگی کے لیے دعائیں کی گئی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مظلوم فلسطینیوں کی کامیابی اور سربلندی اور ظالم حکمرانوں اور طاقتوں کی شکست اور ناکامی کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وجے بھیری یاترا کے حصے کے طور پر جگتیال روانگی کے دوران سڑک کے کنارے واقع ایک ٹفن سینٹر میں ڈوسا بنانے والے شخص سے ملاقات کی اور ڈوسا بھی بنایا۔ اے آئی سی سی سابق صدر راہل گاندھی نے تلنگانہ میں تیسرے روز بھی انتخابی مہم چلائی۔ وہ کریم نگر میں رات گزارنے کے بعد جمعہ کی صبح وجے بھیری یاترا کے حصے کے طور پر ضلع جگتیال کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے نوکاپلی بس اسٹینڈ پر وقفہ لیا اور وہاں موجود ایک ٹفن سینٹر میں گئے۔ راہل گاندھی نے وہاں ڈوسا بنانے والے شخص سے ڈوسا بنانے کا طریقہ پوچھا اور پھر ڈوسا بھی بنایا۔ راہل گاندھی کو ڈوسا بناتے دیکھ مقامی لوگ حیران رہ گئے۔ وائناڈ رکن پارلیمنٹ نے اس شخص سے اس کی آمدنی اور درپیش مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے راہگیروں سے بھی بات چیت کی اور بچوں میں ٹافیاں بھی تقسیم کی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و جی ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ راس نے ضلع کلکٹر انودیپ درشٹی کے ہمراہ ووٹوں کی گنتی مراکز کا دورہ کیا، انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات 30 نومبر کو منعقد کیے جا رہے ہیں اور ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور جی ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ راس نے ضلع کلکٹر انودیپ درشٹی، شہر حیدرآباد پولیس کمشنر سندیپ شنڈالیا، ایڈیشنل کمشنر وکرم سنگھ مان و دیگر کے ہمراہ بہادر پورہ، ملک پیٹ، امبر پیٹ، خیرآباد، جوبلی ہلز، سکندرآباد کنٹونمنٹ اور صنعت نگر کے گنتی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ بعد ازاں سکندرآباد حلقوں کے گنتی مراکز کے قیام کے لیے مختلف علاقوں میں کھیلوں کے میدانوں کا معائنہ بھی کیا۔
حیدرآباد بنگالی درگا پوجا اتسو سمیتی کے زیر اہتمام پرانے شہر میں دھوم دھام سے درگا پوجا تہوار منایا گیا۔ پرانے شہر کے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں درگا پوجا تہوار منایا گیا۔ حیدرآباد درگا پوجا اتسو سمیتی اور حیدرآباد بنگالی درگا پوجا اتسو سمیتی کی جانب سے تہوار کے انعقاد کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس سال درگا پوجا کی تھیم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ رکھی گئی تھی۔ منتظمین نے وزیر اعلیٰ KCR کی ہر سماج اور ہر طبقے کی مدد کے جذبے کو سراہتے ہوئے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ریاستی سیکریٹریٹ کا پنڈال قائم کیا تھا۔ درگا پوجا تہوار میں شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے بنگالی خاندانوں بالخصوص خواتین کی کثیر تعداد نے حصہ لیا تھا۔ خواتین روایتی لباس پہنے رقص کرتی نظر آئی۔ شہر حیدرآباد میں جامع مسجد دارالشفا میں نماز جمعہ کے موقع پر نماز قنوت نازلہ ادا کرتے ہوئے مظلوم فلسطین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا کی نگرانی میں جامع مسجد دارالشفا میں قنوت نازلہ نماز ادا کی گئی۔ مولانا نے فلسطینیوں کی حفاظت، قبلہ اول کی بازیابی، فلسطینیوں کی مدد و فتح کے لیے دعائیں کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ حالات کو مسلمانوں کی آزمائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور فتوحات سے ہمکنار کرے گا۔ مسلمان ممالک کی جانب سے مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی بربریت کے تئیں بے حسی اور خاموشی کے مظاہرے پر مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارا مددگار رہے گا۔ امیر ملت اسلامیہ نے نوجوانوں سے اللہ کی طرف رجوع ہونے، توبہ استغفار کرنے اور موبائل فون میں وقت گزاری کرنے کے بجائے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں نوجوانوں کی جانب سے احتجاج کرنے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ چونکہ شہر حیدرآباد میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، نوجوانوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر MLA کاروان کوثر محی الدین نے یوسف نگر، ٹپا چبوترا و دیگر محلِ جات کا پیدل دورہ کیا اور ان علاقوں کے مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں اور خیر خواہوں نے کوثر محی الدین کو تہنیت پیش کی۔ پارٹی کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکنان و دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے اہل غزہ و فلسطین کے مظلوم نہتے مرد و خواتین اور معصوم بچوں سے اظہار اخوت اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج درج کروایا گیا۔ درسگاہ جہاد و شہادت نے امت محمدیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل کا علامتی پتلا نذر آتش کریں اور فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں۔ اپنی نسلوں کو مسجد اقصی بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کروائیں تاکہ آنے والے مشکل حالات میں امت محمدیہ توحید کا دامن تھامتے ہوئے ہر قسم کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ دریں اثنا درسگاہ جہاد و شہادت نے جمعہ کے روز مرکزی دفتر واقع مغل پورہ حیدرآباد پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا اور اسرائیل کا علامتی پتلا بھی نذر آتش کیا۔ سابق MLA جی پرکاش نے کانگریس قیادت کے خلاف دوسری جماعتوں کے 12 سے زائد امیدواروں کو ٹکٹ دینے پر شکایت درج کروائی ہے۔ گون پرکاش سابق کانگریس لیڈر نے تلنگانہ انتخابات میں دوسری جماعتوں کے 12 لوگوں کو ٹکٹ دینے پر پارٹی قیادت کے خلاف ناراضگی جتاتے ہوئے تلنگانہ کی ذمہ داریاں کمزور طبقات کو سونپنے کی شکایت کی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ریونت ریڈی سروے رپورٹس کے نام پر اپنے ہی حامیوں کو ٹکٹ دیے رہے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ پارٹی قیادت کے اس رویے کے خلاف انہوں نے شکایت درج کروائی ہے۔ تلنگانہ جنرل سمیتی پارٹی نے آئندہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پروفیسر کودنڈارام صدر تلنگانہ جنرل سمیتی، پروفیسر وشویشور راؤ اور امباتی سری نواس پر مشتمل وفد نے کریم نگر کے وی پارک میں AICC کے سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی اور تلنگانہ اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ذرائع کے مطابق TJS نے سیٹ الاٹمنٹ کے لیے بھی کانگریس لیڈرز کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک اور میٹنگ کا منصوبہ بنایا ہے۔ پروفیسر کودنڈارام CM KCR کو شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے KCR کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے ہی TJS قائم کرنے کا انکشاف بھی کیا ہے۔
تلنگانہ جنا سمیتی مبینہ طور پر مدھول، ایلاریڈی، کوٹلہ اور ظہیر آباد جیسے حلقوں پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور یہ ایسے اسمبلی حلقے ہیں جہاں کانگریس کو جیت کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بی جے پی حیدرآباد ضلع نائب صدر پی وینکٹ رمنا نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وزیر سرینواس گوڑ کے خلاف شکایت درج کروانے پر پولیس کی جانب سے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پی وینکٹ رمنا نے بتایا کہ پولیس لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ گزشتہ رات 3 بجے کئی لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے صبح ان کی رہائی عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ پولیس ان افراد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے اور انہیں جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ چینور حلقے کے کانگریس لیڈرز نے کریم نگر میں راہل گاندھی کے ہوٹل کے باہر احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق کانگریس کی جانب سے ٹکٹ ملنے کی امید رکھنے والے سابق MLA این ادے راجا رمیش اور نوکالا رمیش نے کریم نگر میں راہل گاندھی کے ہوٹل کے باہر احتجاج کیا اور CPI کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کی۔ کانگریس قائدین ہاتھوں میں کانگریس بچاؤ، چینور بچاؤ کے نعرے درج کیے ہوئے پلاکارڈز تھامے نظر آئے۔ احتجاجی قائدین نے CPI کو چینور سے ٹکٹ الاٹ نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئر سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔